بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں سید عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روز قیامت میرے قریب زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ و اہل بیتی مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، اشد شدت سے، حبا للہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو دین کے معاملے میں سخت ہو اسے کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا شدت پسند ہے، جبکہ قرآن مجید اللہ رب العزت سے شدید محبت کرنے والوں کو کہا کہ ایمان والے ہوں، اور یہ تو ایک غیرت کا تقاضا ہے کہ جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ گئی تو ختم بات۔ تو ایمان والے کی شان بیان کی کہ وہ جو ایمان لائے وہ اشد حبا للہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور اس کو اگر دوسرے انداز میں کہیں کہ وفاداری وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے محبت، اس کا اظہار کیسے ہو؟ اس کی فرما برداری سے۔ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور عمل کمزور ہو، اور بسا اوقات احکام الہی کے معاملے میں مخالفت ہو، تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اب اس کی علامت یہ ہے کہ جو اس نے حکم دیا اس پر عمل کرتا ہے، جس سے وہ منع کرے اس سے باز آ جائے، یہ اس سے محبت کی علامت ہے۔ قرآن مجید ہی میں ہے کہ لوگ دعوے دار پیدا ہو گئے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت بھی کسی چیز میں پوشیدہ ہے، تو ایسے لوگ جو اللہ کی محبت کے دعوے دار تھے تو کہا کہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اپنے رب کی محبت کے دعوے دار ہیں ان سے کہو فاتبعونی، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، جب یہ اے محبوب تمہاری فرما برداری کریں گے، تمہاری غلامی اختیار کریں گے، فاتبعونی، تمہاری اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرنے لگے گا۔ بہرحال آج کا عنوان جو ہے، چونکہ حاجی جوخ در جوخ
یہ بھی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور یہ جو حج ہے نا، حج یہ ایسی عبادت ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی ہے۔ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کا وقت بھی صرف ہوتا ہے، اور اپنی جان بھی خرچ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے چنے ہوئے لوگ جو قدر جو جانب حرم رواں دواں ہیں۔ اس سے متعلق گزشتہ جمعے بھی ایک گفتگو ہوئی تھی کہ ایک شخص حج پہ گیا ارادے سے، لیکن اس نے آل رسول پر سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ اللہ نے کتنے بڑے بڑے انعام سے نوازا۔ حج کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جد و جہد، مشقت اٹھانے کا نام حج ہے۔ یہاں تو ہم گلی کے کونے پہ بھی بغیر گاڑی کے نہ جائیں، لیکن وہاں پہ کئی کلومیٹر پیدل۔ تو مشقت، جد و جہد کا نام حج ہے۔ اور انعام کیسا ہے؟ کہ فرمایا جو عرفات کے میدان میں جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا بنیت احرام داخل ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کے ارکان ہیں۔ آج کا ویسے موضوع ہے اللہ کا مقدس گھر کعبہ۔ میں کہتا ہوں وہ کون سا ایسا ایمان والا ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے گھر کی زیارت ہمارے دل میں ایک چنگاری کی طرح جل رہی ہے، ایک تڑپ ہے کہ اس مقدس گھر کو دیکھوں۔ آج کوئی خانہ کعبہ کی تصویر نظر آ جائے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بلکہ مدینے کعبۃ اللہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، اس کا تذکرہ ہی انسان کو بڑی تسکین دیتا ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ تو جس کے تذکرے سے ایک قلبی راحت اور تسکین حاصل ہو، اور وہی گھر جب نظروں کے سامنے ہو تو کیا عالم ہوگا۔ جس کی تصویر دیکھ کے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو اس مقدس گھر کو جب بندہ سامنے پائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ میں نے تو ایسے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے نا، ایسے گرتے ہوئے دیکھے جب سامنے کعبۃ اللہ ہوتا ہے، جب گنبد خضرا کا جلوہ ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی ایک تاریخ ہے، یہ میرے سامنے سیرت انبیاء ہے اور تفسیر عزیزی کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، اللہ کا گھر بیت اللہ یہ کن معنوں میں ہے کہ اس مقدس عمارت کو اللہ کا گھر کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اللہ مکین ہے یا اس میں رہتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے، وہ بیٹھنے سے پاک، وہ رہنے سے پاک۔ وہ کیسا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے، ازل سے ابد تک۔ جو وہ کام جو انسان کرتا ہے اس سے پاک ہے۔ تو ان معنوں میں جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کا گھر ہے، اس سے مراد یہ کہ وہ رہتا ہے،
لیکن یہاں اس کی تعظیم کے اعتبار سے، اس کی عظمت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے کعبے کی سب سے پہلے عمارت بنائی نا، وہ طوفان نوح تک باقی رہی، اور بوقت طوفان نوح اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد کعبہ معظمہ کی جگہ ایک بلند ٹیلے کی طرح ساری زمین سے جدا، وہ ٹیلا تھا جو بالکل جدا معلوم ہوتی تھی، وہ جگہ زمین بالکل الگ معلوم ہوتی تھی، اور اس پر کوئی عمارت نہ تھی۔ لوگ اسی جگہ کا قصد کرتے اور اسے قبولیت دعا کا مقام سمجھتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل کو علیہ السلام، دو نبیوں کو حکم دیا کہ ساتھ لے کر کعبے کی عمارت تعمیر کریں، اور جگہ کی نشاندہی اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر ہو۔ رب ہے نا، قادر ہے۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سائے کی مقدار خط کھینچا، لکیریں کھینچی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے عمارت کی تعمیر شروع فرمائی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، تصور کریں، اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو گارے سے، گارا جیسے ہم سیمنٹ اور بجری ملا کے گارا بناتے ہیں، اسے جوڑ کر لگاتے رہتے ہیں۔ جب عمارت کی قد آدمی کے قد جتنی ہوئی تو آپ علیہ السلام کو ایسی چیز کی ضرورت ہوئی جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسا پتھر لائیں جس پر کھڑے ہو کر میں تعمیر کا کام کر سکوں۔ آپ علیہ السلام پتھر کی تلاش کے لیے جبل ابو قبیس، اب آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ جہاں بنا ہے نا، اس سے کوئی 100 میٹر کے فاصلے پر، اتنا تو ہوگا، جبل ابو قبیس ہے۔ جبل ابو قبیس کیا ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کا ہے، اس میں سونا ہے، اور جبل ابو قبیس وہ مقدس پہاڑ ہے۔ اس کو مقدس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلام کا جسد مبارک مدفن ہے، اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر حجر اسود نازل ہوا۔ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے۔ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے اظہار اعلان نبوت فرمایا۔ صفا مروہ سب سمجھتے ہیں، حاجی دوڑ لگاتے ہیں، باب مروہ سے باہر نکلیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں اصل ایک تاریخ ملتی ہے، جہاں سے میرے آقا آیا جایا کرتے تھے، جہاں سے میرے آقا کا بچپن گزرا۔ بالکل سامنے وہ لائبریری ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی، اس گھر میں اس پہ آج لائبریری ہے۔ وہ تاریخی مقام ہے، بڑا مقدس مقام ہے، بندہ کھڑے ہو کے سوچتا رہے کہ یار یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ میرے آقا جلوہ افروز ہوئے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ کیسی مقدس جگہ ہے، اور سامنے وہ لائبریری ہے جہاں پہ ابو طالب کا گھر تھا، جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی۔
رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ تو جبل ابو قبیس اسماعیل علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، راستے میں حضرت جبریل ملے اور کہا آئیے میں آپ کو 2 پتھروں کا پتہ بتلاتا ہوں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر آئے تھے، یعنی جنتی پتھر ہوئے اور بڑی برکت والے ہیں۔ پھر انہیں نکال کر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لے جائیں اور دوسرے کو خانہ کعبہ کے گوشے میں دروازے سے دائیں طرف لگائیں تاکہ وہ بھی اس گھر کا طواف کرے تو اسے چوم کر جو بھی کرے وہ طواف شروع کرے۔ اب وہ پتھر کون سا ہوا؟ وہ حجر اسود۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پتھروں کو ایک کو لے کر گئے، پھر دوسرے کو لے کر گئے اور جبریل علیہ السلام بھی ساتھ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس پتھر یعنی حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں رکھ دیں۔ چنانچہ اسے اس کے مقام پر رکھ دیا اور دوسرے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام شروع فرمایا۔ دوران تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں حجر اسود کا رنگ بہت سفید تھا، بعد میں سیاہ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں، 2 یاقوت ہیں جن کا نور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ اور ایک قول میں نے پڑھا کہ یہ وہ پتھر تھا حجر اسود کہ جس میں سے شعاعیں نکلتی تھیں اور وہ شعاعیں اتنی دور جاتی تھیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ حرم کی حدود ہے، میقات ہے۔ میقات کے اندر داخل ہونے کے لیے احرام کی شرط ہے، پھر ہل ہے، پھر حرم ہے کہ جہاں شکار منع ہے اس کی حدود ہے۔ اور وہ دوسرا پتھر جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور کمال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر بلند ہوتی وہ پتھر بھی لفٹ کا کام کرتا تھا۔ اور وہ پتھر آج کہاں ہے پتہ آپ کو؟ بالکل خانہ کعبہ سے متصل مطاف میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں ایک شیشے کا جار ہے جس پر سونے کے پانی کا خول ہے، وہاں وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان سے مزین وہ پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو نصب کیا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کی شان دیکھے فرمایا کہ اس کی طرف رخ کر کے اس کو اپنا مصلی بناؤ، مقام ابراہیم کو۔ نبی کے قدموں کے نشان کی برکت دیکھے اور عظمت و شان دیکھے، فرمایا اس کو اپنے مصلی کا مقام بناؤ۔ اور آج بھی مسجد الحرام کا امام اس سے متصل کھڑا ہوتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کی شان دیکھیں وہ کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اور دوسرا پتھر وہ جو خانہ کعبہ کے ایک کونے پر نصب ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا اس کا ایک ایک گوشہ رحمت بھرا ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے نا اس کے 4 حصے، 4 کونے ہیں۔ ایک کونا اس کا نام ہے رکن اسود، جہاں حجر اسود ہے، یہاں سے طواف کرنے والے طواف کی ابتدا کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں۔ فرمایا اسے چومو، ابتدا کرو اس کو چومو،
اور اگر بھیڑ کی وجہ سے چوم نہ سکو تو لاٹھی مس کر کے چوم لو. یہ بھی ممکن نہ ہو تو جو ہاتھ لگا رہا ہے اس کے کندھے کو ہاتھ لگا کے چوم لو. اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے ہی بوسہ لے لو. بتائیں مجھے ایک چیز جو برکت والی ہے جنت سے آپ کو ہاتھ آپ کا پہنچ نہیں رہا. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو ہاتھ لگا کے برکت لی, وہ ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا, فرمایا وہ اشارہ کر کے چوم لو, برکتیں مل جائیں گی. پھر آ جائیں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں ملتزم, جہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا حکم ہے. پھر باب کعبہ, پھر آ جائیں آگے, پھر یہ کونا ہے اسے کہتے ہیں رکن شامی, شام کی طرف. پھر آ جائیں ایک مقام ہے رکن عراقی جو عراق کی طرف ہے. اب یہ جو مقام ہے رکن عراق شامی اور عراقی, اسے کہتے ہیں مستجاب, دیوار کعبہ کو اس کا بھی نام ہے. فرمایا کہ یہاں 70,000 فرشتے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. پھر آ جائیں رکن عراقی سے رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے, وہاں ایک مقام ہے حجر اسود کی طرح, اس کو کھولا ہوا ہے. وہاں میرے آقا دوران طواف ہاتھ کو مس کرتے تھے. موقع لگے تو کرے, نہیں تو چھوڑ دے. اور اس دیوار کا نام ہے مستجار, جہاں لوگ پناہ لیتے تھے. اور رکن یمانی سے رکن اسود تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر خانہ کعبہ سے متصل ایک گول دیوار ہے. کہتے ہیں کہ جب قریش مکہ نے کعبے کی تعمیر کی تو پیسوں کی کمی ہو گئی, تو انہوں نے اس کی عمارت کو کلوز کر دیا. جو جگہ بچ گئی فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کعبہ ہے, اسے کہتے ہیں حتیم. اور حتیم میں بھی 70,000 فرشتے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں صدر تھا, فلاں جنرل تھا, وہ کعبے کے اندر گیا. آپ حتیم میں جا کے نماز پڑھ لیں, ایسا ہے کہ جیسے کعبے کے اندر چلے گئے. یہ غریبوں کا کعبہ ہے. پھر حتیم میں ایک پرنالہ ہے, اور اس پرنالے کے بارے میں عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں کہ وہ نشاندہی کرتا ہے کہ مدینہ اس طرف ہے. اور کسی عاشق نے تو یہاں تک کہا جب اس سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ یہ دربار رسول کے فراق میں رو رہا ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اتنا پیارا نقشہ کیا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. رکن شامی سے مٹائی شام غربت, اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے, آؤ جود شہ کوثر کبھی دریا دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا تھا غلاف کعبہ, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. پھر فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا, تو نہیں سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تو یہ خانہ کعبہ کی تعریف ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے بنایا, پھر آدم علیہ السلام نے بنایا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. پھر ایک وقت آیا کہ شدید بارشوں میں اس عمارت کو نقصان ہوا, پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جدید تعمیر فرمائی. اس وقت میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب فرمایا. بہرحال اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے, اور جیتے جی اس وقت تک موت نہ عطا فرمائے کہ جب تک ہم اس مقدس گھر کا دیدار نہ کر لیں. آمین بجائے سید المرسلین وما علیہ الا اللہ.